السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی حوال میں شہزاد ذوالفقار حاضر ہے۔ ناظرین، گورنمنٹ نے پلان کیا ہے 5 ایئرز پلان، روڈ میپ، معیشت کو کس طرح بہتر بنایا جائے، مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کی حالت کس طرح بہتر بنائی جائے۔ ایسے ادارے ہیں جو خسارے کے سوا ان کا آؤٹ پٹ نہیں ہے، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، عام آدمی کو ریلیف دیا جائے، پاورٹی کو کم کیا جائے، انفلیشن کو روکا جائے، اور اس طرح کے اقدامات کے لیے انہوں نے کنسرن ڈپارٹمنٹ سب کو کہا ہے کہ اب جلدی سے اپنا ایک فیڈ بیک دیں، اور ایک آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر خود چیئر کریں گے اس اجلاس کو، اور اس میں فائنلی اس کو اڈاپٹ کریں گے تاکہ بہتری آئے۔ اسی پہ آج ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے اپنے پینلسٹ کو دعوت دی ہے۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں زاہد فاروق ملک صاحب، ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ جاوید صدیق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ بھی ایکسپرٹ ہیں مختلف امور پر۔ زاہد ملک فاروق صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ روڈ پلان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالآخر کچھ ہم نے کرنا ہے، یا آتے اعلان کرتے جائیں اور اس کے بعد پھر خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ آج میرے خیال سب کو احساس ہے کہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی معاشی استحکام کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس، کنکریٹ سٹیپس لیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور سارا نظام جڑا ہوا ہے معاشیت کے ساتھ، اور اس کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اور شہباز شریف کو، وزیر اعظم جو ہے، ان کو اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی، پچھلی حکومت، ان کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ معاشیت کے اوپر سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ اور پھر کل سے جو صورتحال آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہے، ابھی جو چل رہی ہے، تو سارا جو دار و مدار ہے وہ اسی طرف ہے۔ آج ابھی کی جو خبر ہے کہ وزیر اعظم نے ابھی ملاقات کی ہے امریکی سفیر سے بھی، اور وہاں پہ بھی یہی بات آج ڈسکس ہوئی ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اور پاکستان کی معاشیت کو جو درپیش چیلنجز ہیں، ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، تو آج دیکھا جائے تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اسی طرف ہے، کیونکہ جو پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کی، اور باقی اداروں کی بھی، تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ جو ملکی معاشیت کے اوپر، ملکی خزانے کے اوپر جو بوجھ ہے ادارے، ان کو اب پرائیویٹ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے آج رپورٹ بھی، جس طرح آپ نے بتایا، کہ طلب کی ہے۔ آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ جس طرح ملے ہیں آ کے، آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم کے پی، اور اس کو جس طرح تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ حسن اقبال سے لے کے، اب تصادم کی سیاست میرے خیال ملک میں ہونا نہیں چاہیے۔ اب تو بات اکانومی کو بہتر بنانے کی، ملک کے لیے بہتری، میرے خیال میں یہ شاید بہتر ہے۔ جی بالکل جی، اکانومی بہتر ہوگی، جو کہ ایک عرصے سے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، تو باقی اس کے معاملات آئیں گے۔ اب ملک کے اندر جو سیاسی استحکام کی بات ہو رہی تھی ایک عرصے سے، کیونکہ وہ جڑا ہوا ہے معیشت کے ساتھ بھی، تو اب حکومتیں بن گئی ہیں، نئے پریزیڈنٹ آ گئے، پرائم منسٹر بن گئے، کیبنٹ بن گئی ہے، جو صوبوں کے اندر حکومتیں ہیں وہ بن گئی ہے، اور اب سب کو مل جل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، جس طرح کل بھی بات ہوئی میٹنگ کے بعد، تو انہوں نے کہا جی کہ سیاست اپنی اپنی ہونی چاہیے، لیکن ملک ہمارا ہے، ملک کے لیے سب نے مل کر جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ 16 جماعتیں تھیں، انہوں نے مل کر جو جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اب بھی وہی چیلنجز ہیں، اور وہی سسٹم بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح اتفاق رائے سے ایک چیز کے اوپر طے کر لیا جائے کہ جو ملک کے جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، تو وہ تو تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ہی کر سکتی ہیں، چونکہ اس کے اوپر کوئی سیاست
نہ ہونی چاہیے اور نہ ہو ہی رہی ہے. اب بھی صورتحال ایسی ہے. IMF کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں بھی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں حوصلہ افزا ہے، حوصلہ حوصلہ افزا ہے. وہ سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ملک کو اس جو چیلنج ہے اس سے نکالنے کے لیے سب نے سر جوڑے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سیاست الیکشن ختم ہو گیا اب سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. جس طرح مریم نواز نے بھی کہا کہ میں جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیے میں اس کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں اور دروازے کھلے ہیں. یہ جذبہ اینڈ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر سارے رکھیں. یہ تو پرائم منسٹر نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ مفاہمت کی بات ہونی چاہیے، چارٹر آف مفاہمت ہونی چاہیے. یہ ضرورت ہے. دیکھو جی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اس وقت پاکستان کو جو سب سے اہم چیز ضرورت ہے وہ چارٹر آف اکانومی ہے. جب تک اکانومی بہتر نہیں ہوگی پاکستان میں، اور اکانومی کے لیے ضرورت ہے کہ مفاہمت ہو، سب اس بات پر ایگری کریں کہ ہم نے اس ملک کے لیے اس ملک کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ آؤٹ پٹ بھی آتی ہے. مختلف ذہن جب بیٹھتے ہیں مل کر بیٹھتے ہیں ملک کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ذہن مختلف مل کے اچھا فیصلہ ہی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر سب پابند ہوتے ہیں. جب مل کر فیصلے ہوتے ہیں، جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو پھر وہی پرانی 80 کی 90 کی دہائی کی جو ہے سیاست پھر وہ شروع ہو جاتی ہے. شہزاد صاحب ضرورت اس عمر کی ہے کہ سب کو مل کر اس پاکستان کو سوچنا ہے جس پاکستان کو بہت سارے اندرونی اور میرے بیرونی خیال میں چیلنجز درپیش ہیں. پاکستان ہے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ڈیموکریسی بھی ہے، پارلیمنٹ بھی، یہ تمام چیزیں سب کچھ. ہماری عزت بھی پاکستان ہے اور پاکستان کے لیے میرے خیال کوئی منفی سوچ رکھنی چاہیے. جو منفی سوچ رکھے گا وہ پاکستان کا محب وطن ہو ہی نہیں وہ بھی نہیں سکتا اور خود مٹ جائے گا. جاوید صدیق صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جو ایک روڈ پلان انہوں نے دیا ہے اور پلان بنایا روڈ میپ کہ اس کو ہم 5 سال میں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے حوصلہ افزا ہے غالباً؟ جی بالکل. دیکھیں نا پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا ایگزسٹینشل چیلنج، ایگزسٹینشل تھریٹ، وہ اکانومی ہے. دنیا بھر سے میں کہا جا رہا ہے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، UNDP ایٹسٹرا، سارے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معاشی اصلاحات کرنی ہے. جس روڈ میپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ریفارمز ہیں، اکنامک ریفارمز ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا بالکل وہ بہت کم ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اخراجات کے ساتھ اور فیوچر جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے ٹیکس ریونیوز بہت کم ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے. سو جو نئے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک اہم میرے خیال میں اٹس اے ویری بگ اسٹیپ، اٹس اے وے فارورڈ کہ اس میں وہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جو لیکیجز ہیں ٹیکس کے اندر وہ ختم ہو جائیں گی، ٹرانسپیرنسی آئے گی. سو یہ ایک تو اسٹیپ 1 یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو کو بہتر کرنا جو کہ اخراجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو انرجی سیکٹر ہے پاکستان کا توانائی کا شعبہ، اس میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گیس اور تیل کی قیمتیں کہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں، بڑھ رہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پر خوفناک بوجھ ہے، انفلیشن ہے، افراط زر ہے. آپ دیکھیں منڈیوں میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور دہائی دے رہے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. اس کو کم کرنے کی ایک ضرورت ہے اور یہ پرائم منسٹر کا جو ایجنڈا ہے اس میں ایک یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم مہنگائی پر قابو پائیں گے اور اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے. اور یہ آپ جس روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے. 2 اور تیسری بات جو ہے وہ ہے غربت اسی سے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ امپلائمنٹ، روزگار جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے ملک کے ماحول کو بہتر کرنا ہے. فارن انویسٹمنٹ آنی ہے. فارن انویسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، استحکام ہو، دہشت گردی ختم ہو، سیاسی ٹینشن جو ہے
وہ ختم کا ہوگا. کم ہوگا. اگر ملک میں سیاسی افراتفری ہوگی, لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, نعرے لگ رہے ہوں گے, احتجاج ہو رہا نہ ہوگا, ٹیکس جمع ہوگا نہ کچھ نہیں ہوگا. اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے انویسٹمنٹ آئے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ماحول مہیا کریں اور بڑا تاکہ انویسٹر اپنا انویسٹر آئے اور محفوظ اپنا سیکیور سمجھے فیل کہ کریں. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ماحول ٹھیک ہے تبھی وہ انویسٹ کریں. تو انویسٹمنٹ از اے کی ٹو بیسیکلی کریٹ جابس. جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی, نئے کارخانے لگیں گے, نئی روزگار کے مواقع روزگار, اور پیدا ہوں گے. نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ڈگریاں لے کے باہر آ رہے ہیں, 30 لاکھ کے قریب نوجوان لڑکے لڑکیاں ہر سال ڈگریز لے کے آتے ہیں. مارکیٹ ان کے لیے مارکیٹ میں کوئی جابز نہیں ہے, اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے, اس سے کرائم میں کرائم اضافہ ہوتا ہے. کرائم بڑھتا ہے. تو یہ چیزیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس او ایز ہیں, اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز, جس میں پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, اس میں اسٹیل مل ہے, اس میں اور بہت سے ادارے ہیں, 200 کے قریب ایس او ایز ہیں جو بلیڈ کر رہی ہیں اکانومی کو. وہ سارا خرچہ یعنی خربوں روپے کی جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, لیکیجز ہو رہی ہیں, وہ ان کے تھرو ہو رہی ہیں اور کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. اور ان کے جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس لیکیج کو قومی خزانے سے جو پیسہ جا رہا ہے. پرائم منسٹر نے اس پہ بڑا سٹریس کیا ہے, اور جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس سے کہا کہ امیڈیٹلی آپ سٹیپس لیں کہ یہ ادارے جو کہ ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو پرائیویٹائز کیا جائے اور ان سے جان چھڑائی جائے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہیں, اور اس کے اوپر بہت عرصے سے ہمارے جو لیڈرز ہیں اور اکانومسٹ ہیں وہ غور کرتے رہے, لیکن کوئی وے آؤٹ نہیں بنا سکے. اب میرا خیال ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس کو ایک اس کے ساتھ کافی یعنی اکثریت ہے اسمبلی کے اندر, اور یہ ریفارمز لا سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اور اگر ان کو ضرورت پڑے تو اپوزیشن کو بھی ساتھ لیں. پرائم منسٹر نے پہلے دن کہا تھا کہ میں مفاہمت کی بات, اور میں چارٹرڈ آف اکانومی اور چارٹرڈ آف ڈیموکریسی یا چارٹرڈ آف انڈرسٹینڈنگ چاہتا ہوں, مفاہمت چاہتا ہوں اپوزیشن کے ساتھ. تو ملک میں غربت کو ختم کرنے کے لیے, اصلاحات لانے کے لیے, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, اور پاکستان کا امیج جو بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے, اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ روڈ میپ بڑا اچھا ہے. اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو پرائم منسٹر نے تو پہلے ہاتھ بڑھایا ہے, اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کو چاہیے کہ اس ہاتھ کو جھٹکیں نہ, بلکہ اس کو پکڑیں اور ساتھ مل کے چلیں. پاکستان کے عوام جو ہیں, جو ووٹ دیتے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف کہ ہمارے لیے کیا کریں گے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی خاص طور پہ, کہ کوئی گڑبڑ نہ کریں, کوئی احتجاج نہ کریں, کوئی سڑکوں پہ ہلا گلا نہ ہو, بلکہ وہ قانون کے راستے میں پارلیمنٹری پریکٹسز کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلیوں کے اندر بے شک وہ اختلاف رائے کا اظہار کریں, بے شک وہ سب کچھ کریں, لیکن اپوزیشن کا کام ہے, چیک رکھتی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ ملک کا ماحول ایسے ہو جائے کہ باہر سے لوگ ڈریں کہ یار وہاں پہ تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جائیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اور ان کی انویسٹمنٹ اگر سیف نہیں ہوگی تو دے ول ناٹ کم ٹو پاکستان ٹو انویسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے, اٹس اے گڈ انیشیٹو آن دی پارٹ آف دا پرائم منسٹر, اور ان کا سارا فوکس اب اس پہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں انہوں نے تو بنیاد تو مطلب ایک رکھنے کی فراہم کر دیا کہ تمام ان سیکٹر میں جہاں سے آپ کو ریونیو جنریٹ ہوگا, جہاں سے آپ کا پیسہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, ان کو آپ کا جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیں اور ان ایریاز کو زیادہ فوکس کریں جہاں سے آپ کی انکم آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے وہ سیکٹر جن میں بہت پوٹینشیل ہے کہ جو ریونیو جنریٹ کر سکیں, مثلا آئی ٹی سیکٹر ہے, ایگریکلچر ہے, لائف سٹاک ہے, اور ٹورزم ہے. یہ وہ سیکٹرز ہیں جہاں سے ہم بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں. اس پہ ہر دفعہ بات ہوتی ہے لیکن اصل میں پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. اب وقت ہے کہ ہم مزید وقت نہ ضائع کریں اس پہ, اور اس پہ سٹیپ لیں, عملی اس کے اوپر عمل کریں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں. اور وہ لوگ جو متعلقہ ہیں وہ نشستند, گفتند اور برخاستند کی جو پریکٹس ہے اس کو چھوڑ کے پریکٹیکل کام آتے ہیں. ابھی ان سے پوچھتے ہیں, زاہد فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں. زاہد فاروق صاحب,
SIFC کا ایک پلیٹ فارم اسی حکومت نے، ابھی جو لوگ آئے ہیں، یہ حکومت تو آپ کہہ لیں کہ بس دوسری بار آ رہی ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایک فورم وہ کیا جس پہ جو بہت اچھی بات ہے کہ جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی پوری سپورٹ کر رہی ہے ان کو، اور ایک انہوں نے ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کو بائی پاس کر دیا کہ ایک انویسٹر پہلے آتا، درخواستیں دیتا، ادھر بھاگتا اس منسٹری کے پاس اس منسٹری کے پاس، اور پھر ان کو شکایت ہوتی. اس شکایت کے ازالے کے لیے انہوں نے کہا کہ دوست ممالک، ہر کوئی نہیں، زیادہ ایسی ہے کہ دوست ممالک سے انویسٹمنٹ ہم لائیں گے اسی SIFC کے، اور جو اس میں انہوں نے ایئر مارک کیے ہوئے ہیں مثلا جیسے ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، IT ہے، انرجی ہے، یہ تو وہ ہیں جس میں اگر انویسٹ صحیح معنوں میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا نہیں دیا. آپ جس خطے سے ہیں بلوچستان سے، تو وہ مالا مال ہے معدنیات سے. اگر KP دیکھا جائے تو مالا مال ہے. اسی طرح جو کھیت ہیں ہمارے، اس طرح کے رچ کراپس دنیا میں ہے ہی نہیں جتنا پاکستان کے اندر. جو ڈیزرٹس ہیں، جس طرح کے ہمارے پہاڑ ہیں خوبصورت، دنیا کے کسی بھی خطے میں دیکھ لیں، اتنا خوبصورت ملک جس کے پاس اتنے ساری چیزیں ایک جگہ کے اوپر موجود ہوں. کچھ ممالک تو ایسے ہیں صرف بٹر مکھن کے اوپر وہ ان کی معیشت چل رہی ہے، ٹورزم روز کے اوپر چل رہی ہے، پھولوں کے اوپر چل رہی ہے. وہ ان کو ایکسٹریکٹ کر کے کس طرح پہنچے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ جس طرح کے پاکستان کے پاس رچ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹورزم کو، ان ساری چیزوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سیاسی و معاشی استحکام آئے گا. ابھی بھی اگر ہم سب سوچیں، بہتری کریں، پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ سرمایہ کاری، جو سرمایہ کاری والا جو ہوتا ہے نا کہ پرندے کی مانند ہوتا ہے، اس کو ماحول سازگار ملتا ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے، وہاں پہ آشیانہ بناتا ہے. اور اگر ذرا سی بھی کہیں سے آواز آئے تو وہ اڑ جاتا ہے. آواز یا کنکر کوئی پھینکے اس کے بعد تو کئی دن وہ آتے نہیں ہیں. تو یہی صورتحال ہے. ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے سرمایہ کاری کے لیے. جن لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے انہوں نے سب سے پہلے وہاں کی انوائرمنٹ دیکھنی ہے. اب ہم نے اس چیز کو روکنا بھی ہے کہ جو سرمایہ کاری پہلے ہو چکی ہے ان کو بھی ہم نے تحفظ دینا ہے، تاکہ ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ایک چھت کے نیچے اتنا کچھ کہیں بھی نہیں دنیا میں ہوتا. بہت سارے اداروں میں آپ کو گھومنا پڑتا ہے، لیکن ایک چھت کے نیچے آپ کو اب سب کچھ میسر ہے. اور جس طرح آپ نے کہا دوست ممالک وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. جس طرح سعودی عربیہ نے پیٹرول میں انویسٹمنٹ کی ہے، اب پھر جو بنجر زمینیں ہیں ہماری ان کے اوپر سعودیہ کیونکہ ریکودیک میں سعودیہ نے جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کیا. تو مواقع بہت سارے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کہا، جس طرح ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس کے لیے انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. اور اگر ہم اچھا ماحول دیں گے سرمایہ کاروں کو، وہ ادھر اپنے گھونسلے بنائیں گے. وہ ایک نہیں کئی گھونسلے بنائیں گے ادھر، تاکہ وہ ان کو وہاں یہاں سے ارننگ ہو. اور پوری دنیا میں ہوتا ایسے ہی ہے. سرمایہ کار وہیں جاتے ہیں جہاں ان کو آؤٹ کم ہو، جہاں ان کو تحفظ ہو، جہاں ان کو تنگ نہ کیا جائے. اب وہ والا خطرہ تو سیفٹی ہو. تو مطلب یہ کہ نہیں دہشت گردی، دیکھیں دو چیزیں بڑی وہ ہے. اگر دہشت گردی ہوگی سرمایہ کار اس ملک میں جائے گا، سوچے گا بھی نہیں، یا ادھر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی ادھر بھی نہیں. ہمارے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی جانیں دے کر، قیمتی خون دے کر اس ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا ہے. اور بہت سارا بہتر کیا ہے. اس وقت وہ والی صورتحال نہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو صورتحال تھی، ایک دن میں کئی نیوز آتی تھی. 2000 کے آنورڈ جو ہیں آپ دیکھیں. لیکن اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں اور اب کی صورتحال انٹائر ڈیفرنٹ ہے. 90 ڈگری سے پاکستان میں استحکام آیا ہے امن و امان کا. اب امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، اور سیاسی صورتحال بھی کافی حد تک یہاں پر بہتر ہے. تو چیلنج باقی رہ جاتا ہے معیشت کا. ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی اور اس کو دیکھ کر سرمایہ کار باہر سے آئیں گے، اور پھر جو
پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں، اور جس طرح ابھی دیکھیں کہ پچھلے سال انہوں نے ریمیٹنس جتنی آئی ہے ریکارڈ ریمیٹنس ہے، اور پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان میں اگر ہم نے صرف اسی کے اوپر انحصار کیا کہ وہ پیسے بھیجیں گے اپنے گھر والوں کو تو ہم اس سے چلائیں گے، تو ایسے پھر ملک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم پالیسیز یہی ہیں کہ یہاں پر سرمایہ کاری ہو، یہاں پہ کاروبار ہو اور انٹرپرنورشپ ہو۔ یہ جو بچے پڑھ لکھ کے آئے ہیں یہ صرف نوکریوں کی تلاش میں نہ ہو، ان کو بھی چھوٹے چھوٹے سرمایہ کاری کے مواقع دیے جائیں، اور وہ اسی وقت ہی ہوگے جب پاکستان کے خزانے کے اندر کچھ پیسے ہوں گے۔ ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو ڈگریاں لے کے آئے ہیں ان کو چھوٹے کاروبار جو ہے مائکرو فنانس کی طرف ہم جائیں گے۔ جس طرح اب حوصلہ افزائی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہ وہ یہ بینکوں کے ساتھ ساتھ یہ باقی جو چھوٹے ہیں جس طرح ایزی پیسہ ہے، جائز ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح چھوٹے کاروبار جب لوگ کریں گے، یہی برین جو پاکستان سے باہر جا رہا ہے اور وہ جا کے یہی کام کرتے ہیں، انٹرپرنورشپ، چھوٹے کاروبار کریں، سافٹ ویئر کریں۔ اب میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے ایک عرصے کے بعد کہ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا آئی ٹی پارک بن رہا ہے، اور سی ڈی اے نے اور وزارت آئی ٹی کے ساتھ مل کر، اور پھر ہماری جو نئی بریک کا وقت ہوا ہے، آتے ہیں دوبارہ۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں۔ منی کا آج پہلا روزہ ہے۔ وہ رحیم وہ ہے مہربان، ہے وہی سب کا نگہبان، اسی کا ہی تو ہے یہ فضل و کرم، بنایا جو اس نے نگہبان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے کم آمدنی والے 66 لاکھ خاندانوں کے لیے 30 ارب کے نگہبان رمضان راشن کا تحفہ۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی بار ان کی دہلیز پر عزت و وقار کے ساتھ، تاکہ ہر گھر میں سجے خوشیوں اور برکتوں کا دسترخوان۔ نگہبان رمضان پیکج، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صدیق صاحب، اگر آپ یہ جو روڈ پلان ہے، روڈ میپ ہے، اس میں جو ہماری اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر پر زیادہ بیس کرتی ہے، 80 سے 90% ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس پر ان کا انحصار ہے۔ پرائم منسٹر نے بڑی اچھی اس میں ایک وہ رکھی ہے کہ 3 سٹیپ ہیں فارمرز کے لیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ فرٹیلائزر بنانے والے جو کمپنی ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ گیس سبسیڈائز ریٹ پہ دیتے تھے، درمیان کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، فارمر کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک انہوں نے ختم کر کے انہوں نے کہا اس کو ختم کرنا ہے اور ڈائریکٹ سبسڈی دیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم بیج خود اچھے امپورٹر سے ان کو ڈائریکٹ دیں گے، درمیان کے لوگوں کو ہٹا دے تاکہ ان کی وہ گروتھ زیادہ ہو۔ تیسرا ان کو کہا کہ لون آپ ان کو سستے لون دے، تو وہاں جو فارمر کو 3 سٹیپ اگر فارمر کے لیے رکھے تو میرے خیال میں پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں شروع میں تو یہی تھا نا، پہلے جو ہمارے 3-4 دہائیاں تھیں 80s تک، کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے
اور یہ جو ہماری ورک فورس ہے پاکستان کی جو امپلائڈ ورک فورس ہے اس کا آلموسٹ 30% جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں تھا. جی اب بھی بہت بڑی یہ ڈائریکٹ ہے، جو انڈائریکٹ ہے اس سے کئی زیادہ ہے. اور بھی زیادہ ہے. سو یہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر نے جو یہ کہا ہے کہ جو سبسڈی کا نظام ہے جسے کچھ طبقے یا کچھ لوگ یا کچھ حلقے یا کچھ مافیاز وہ فائدہ اٹھاتے وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور عوام کو اور کاشتکاروں کو فائدہ نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے یہ ایک بڑا ریولیوشنری سٹیپ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ سبسڈی کے کاشتکار کو دیں گے اور یہ فرٹیلائزر کمپنی کے بجائے ان کو دیں گے، بیج اگر ان کو ہائی کوالٹی کے دیں گے اور زیادہ ییلڈ والے، تو وہ زیادہ پیداوار کریں گے. دیکھیں پاکستان گندم پیدا کرنے والا بڑے ممالک میں، چند بڑے ممالک میں شامل رہا ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ عرصے سے ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، حتیٰ سبزیاں امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی کھانے پینے کی تیل تو ہم کرتے ہی ہیں. کھانے کا جو تیل ہے اس کی کوئی 7 سے 8 بلین ڈالر. میں آپ کو یہاں روکوں گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خاقان حسن نجیب نے. میں ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے جی. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ ایک روڈ میپ کا ایک ہم سن رہے ہیں آج اخبارات میں، کافی اس کی ڈیٹیل ہے، اور ایک ہائی لیول میٹنگ پرائم منسٹر نے اس کو پریزائڈ کیا. آپ کے خیال میں کتنے عرصے اگر اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، جو خاص انہوں نے بنیادی چیزوں کو وہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس 5 سال میں ملک کی اکانومی تو بہت بہتر ہونے کی امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دیکھیں جی بات بڑی کلیئر ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان اپنا ہوم گرون پلان لکھے، بیکاز پاکستان نے اپنی سوچ، اکنامک سوچ جو ہے اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اس سے مطلب یہ کہ ہم IMF، ورلڈ بینک، ملٹی لیٹرلز، کنسلٹنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو پاکستان اپنا ایک ہوم گرون پلان لکھے. پر میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو کامیاب آپ تب بنائیں گے کہ ایک تو یہ کہ پرائیورٹائز کر لیں کہ کس کس ایریے میں کیا کیا انٹرونشنز کرنی ہے. انٹرونشنز کا مطلب حکومت کا فٹ پرنٹ بڑھانا نہیں، کئی ایریاز میں جیسے ڈی ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے کم کرنا ہوگا، پرائیویٹائزیشن ہوگا، ایگریکلچر ریفارمز ہوں گے، گروتھ کے ریفارمز ہوں گے، ٹیکسیشن کو بڑھانا یعنی کہ براڈ بیس کرنا ہوگا، انرجی سیکٹر کی تنظیم نو کا پروگرام سامنے رکھنا، اس کا تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کرنا ہوگا. اب یہ کلیدی بات کریں، گفتگو جتنی کریں فنڈامنٹل کریں، اور انہی بیسس پہ جیسے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی دہلیز پر جس کو سبسڈی ملنی چاہیے، ٹارگیٹڈ سبسڈی تھرو دی انکم سپورٹ پروگرام، ہمارے پاس 10 ملین ہاؤس ہولڈز کا ڈیٹا ہے، ان کو گھر پہ ملنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی انڈسٹری کو یا ایگریکلچر کو آپ سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو اگین ان کو بھی جس طرح بھی ٹارگیٹڈ انٹرونشن ود اے کیرٹ اینڈ سٹک، کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ، کیونکہ ہم نے ٹرف کی مد میں بہت بڑے پیسے 1% پہ دیے بہت بڑے پاکستان کے صنعت کاروں کو، پر ہماری جو اس دفعہ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 1% ابھی کم ہے، پر جب سال ختم ہوگا تو شاید 17-18 ارب ڈالر سے اوپر نہیں ہوگی، جو ہم 25 ارب ڈالر یا 30 ارب ڈالر کی صرف ٹیکسٹائل کی بات کر رہے تھے. تو اوورآل پاکستان 5 سال میں مختلف دکھ سکتا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، پر وہ تب ہوگا جب آپ یہ ساری تنظیمیں نو کسی ریسرچ بیس پہ کریں گے. پاکستان کے پریکٹیشنرز، پالیسی میکرز، تھنکرز کو اس پلان کو ویٹ کرنے کی گنجائش دیں گے، اس کو پبلک کے لیے اوپن کریں گے، اور یہ بھی مانیں کہ اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے ہماری منسٹریز میں کیا وہ سخت ہے کہ پہلے تو یہ سارا جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس چیز کو انویژن کر سکیں، اور اس کی شروعات ایک چیز سے کریں. پاکستان شوڈ اونلی لک ٹو گرو آؤٹ آف اٹس ٹربلز. یہ منترا ہی تبدیل کر دیں. نیا منترا پاکستان کا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی شرح نمو کو آہستہ آہستہ 4-6-7% پہ لے جائیں گے، سسٹینبلی لے کے جائیں گے، پیداواری صلاحیت بڑھا کے لے کے جائیں گے. FDI لوکل انویسٹمنٹ، پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو GDP 13.4% ہے، اس کو 20% پہ لے کے جائیں. یہ ٹارگٹ سیٹ کریں BOI کے لیے. پاکستان میں آج تک ہم نے ٹارگٹڈ
جو 5 سال کے آخر میں کیا دکھنا چاہیے پہلے وہ ویژن اپنے سامنے رکھ لیں, پھر ایک گول سیٹ کریں ہر منسٹری کے لیے, پھر لوگ لائیں وہاں پہ جو عملی جامہ پہنا سکیں. مجھے دکھ کے ساتھ ایک فگر دینا پڑتا ہے, 100 ارب کا سرکولر ڈیٹ جنرل مشرف چھوڑ کے گئے تھے, پی 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 نے چھوڑا 500 ارب, پی ایم ایل این نے چھوڑا 1100 ارب, اس کے بعد 2300 ارب پہ پی ٹی آئی, پھر پی ڈی ایم یہی 2400-2500 پہ اب بھی کھڑے ہیں. سوچئے کہ کیا تنظیم نو ہے انرجی سیکٹر کی, پیٹرولیم, گیس اینڈ پاور, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ پورے ملک کو بٹھا رہا ہے. پھر یہ سوچئے کہ پاکستان میں صرف ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا جو ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہے اس پہ میں یہ جو کمیٹیز ہیں, میں ذاتی طور پہ اس کا فین نہیں ہوں, ہم نے 5 کمیٹیز بنائی ہیں, 5ویں ابھی بنی ہے. مسئلہ یوں ہے کہ اب ہمیں معلوم تو ہے نا کہ پینشن کا ریفارم ہونا ہے, آگے بڑھیے, فائنانس ڈویژن میں ایک ٹیم بنائیے, انہیں کہیے یہ ایکچوریز کا کام ہے. اگر آپ مجھے ایز اے پی ایچ ڈی اکانومسٹ بھی کہیں گے میں نہیں کروں گا. اب آپ کہیں گے کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایکچوریز سمجھتے ہیں کہ پینشن کے ریفارم کا ڈھانچہ کیسے بنایا جا سکتا ہے, یہ ایک کمپلیکس ٹاسک ہے. انہیں کہیے کہ اس کا ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کا پینشن کا ریفارم شروع ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے ایکسپینڈیچر کٹ نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو کہے گا جی ایکسپینڈیچر کٹنگ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. صحیح منترا یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی شرح کو کم کرنا ہے ہم نے, جس طرح پینشن کی گفتگو ہے, اور یہ میں نے بہت کوشش کی ہے برابر کرنے کی کہ یہ کام ہمیں پاکستان میں شروع کرنے ہیں. اسی طرح ایسو کی پرائیویٹائزیشن ہے, 167 کمرشل ادارے ہیں, ان کے ایک نقصانات ہیں. پھر ہمیں اس کی جو سبسڈی ہے, وفاق یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. آئی ایم ایف نے بھی آپ سے اس پہ گفتگو کی ہے, مجھے معلوم ہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سبسڈی نہیں دینا چاہتے, بٹ جو صوبوں کو چلے گئے ہیں, پاورٹی ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, اس کی سبسڈی میں صوبوں کا شیئر آنا چاہیے, کیونکہ ہم نے 60% صوبوں کو این ایف سی کے تھرو بھی تو دے دیا ہے. تو آپ ان سے بیٹھ کے طے کیجئے کہ کیسے اس ٹارگیٹڈ سبسڈی میں آدھا یا جو بھی وہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کا شیئر ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے زبردست ایک اوور ویو دیا, میں ان کو بھی شریک گفتگو کرتا ہوں. اب آپ ہمارے ساتھ رہیں, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, اور ایس آئی ایف سی کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, یہ میرا آپ سے سوال ہوگا. جاوید صدیق صاحب, ہم ابھی بات کر رہے تھے, آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کر لیں, لیکن مجھے اس میں ایڈ کرنے دیں کہ ایک جو آپ نے یوتھ کی پہلے بات کی, 5 لاکھ یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہیں جن کو آپ 8-12 ویک کے کوئی کورسز کرا دیں, ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ ایک عام لیبر سے زیادہ کما سکیں. اگر یہ ان میں سے 2 لاکھ بندہ بھی چلا جاتا ہے تو آپ کے جو وہاں سے فارن ایکسچینج ریزرو, اس کو میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اس کو وہ کریں گے. اور اسی طرح اگر سال بہ سال ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے اور بھیجا جائے تو بہت اچھے اقدامات آئیں گے. بالکل. پہلی تو بات یہ کہ آپ نے ایک اکانومسٹ کا پرسپیکٹیو سن لیا پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, اور یہ وہ چیزیں جو ہم عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور اس طرف ہم نے بڑھنا ہے, یہ وے فارورڈ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ چائنیز کی ایک ان کا محاورہ ہے کہ 1000 سال کا سفر اگر آپ نے کرنا ہے تو پہلے سٹیپ سے شروع ہوگا. اگر آپ سٹیپ ہی نہیں لیتے, آپ اس طرف پیش رفت ہی نہیں کرتے تو کیسے ہوگا. تو مطلب ہم نے عملاً کرنا ہے. میٹنگز, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا, وہ بھی کہا کہ بھائی مرض کی تشخیص تو ہے سب کے سامنے, سٹیپ لینے ہیں. آئی ایم انڈورسنگ دی سیم ویو کہ بات یہ ہے کہ اتنی باتیں پچھلے, آپ بھی ماشاءاللہ اتنا عرصہ سے جرنلزم میں ہیں, تو ہم بھی 40 سال سے سن رہے ہیں یہ میٹنگز, یہ بریفنگز, یہ ساری آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگویں اور سارے مسئلے اور یہ, لیکن کبھی کچھ نہیں ہوا. باتیں ہوئی ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں, کمیشنز بنے, اور پھر ختم. پاکستان اسی جگہ کھڑا ہے. اب ہم نے آگے چلنا ہے. تو اس لیے آپ کا سوال تھا کہ نوجوانوں کو 5 لاکھ ٹارگٹ, 5 لاکھ کا ٹارگٹ, اور ان کو سکلڈ کرنا, جی, ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی اور مشینری لرننگ میں بھی. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں جو ان کو انیبل کریں گی کہ ان کی آؤٹ پٹ وہ بہتر ہو, ان کو امپاور کریں گی یہ چیزیں کہ وہ زیادہ کما سکیں, زیادہ ہنرمند ہوں. اور ہمارے دوست ممالک سعودی عربیہ, یو اے ای اور کئی ممالک ایک عرصے سے یہاں جو ان کے سفراء ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ اپنی ٹرینڈ مین پاور میں, ایک فیز تھا
مڈل ایسٹ میں جب کہ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, روڈز بن رہی تھی, بلڈنگز بن رہی تھی, اس وقت ہمیں مزدور چاہیے تھے, پلمبر چاہیے تھے, الیکٹریشین, ڈرائیورز ایٹسٹرا. اب وہ اگلے فیز میں چلے گئے ہیں جہاں ان کو ٹیکنیکل ہینڈز چاہیے. تو ہم اپنی جو آپ نے کہا نا کہ جس اسکلڈ لیبر کو اگر ہم وہاں بھیجیں گے تو زیادہ ارننگ ہوگی, ہمارے پاس ڈالرز زیادہ آئیں گے. تو ان کو ایک تو اس طرح انیبل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی ریفارمز ہیں ان کے لیے بھی ہمیں بڑی کنسسٹنٹلی اور کمپریہنسولی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ ریفارمز لائے جائیں. محض باتیں کرنے سے اور طرح طرح کی میٹنگز کرتے. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو مراعات یافتہ کلاس ہے, ایک ہمارے یہاں عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ کچھ ایسا ایلیٹ کلاس ہے, اشرافیہ ہے, فائدہ اسی طرف جاتا ہے, جس کو 17 ارب ڈالر کی انسینٹیوز اور ان کی سبسڈیز وہ لے رہے ہیں. مفت گیس لے رہے ہیں, مفت بجلی لے رہے ہیں, مفت پیٹرول لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں, جبکہ عام آدمی سفر کر رہا ہے. تو اس کے لیے یہ IMF والے بھی اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی ہمیں مشورہ دیتے رہے کہ اس طبقے سے جو اتنی بڑی مراعات ہے اور یہ برات جو ہے عام آدمی تک کو لی دیں. جائیں. تو پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل ہو جائے تو ایک جو بہت بڑا ریولوشن ہے, ریولوشن ہوگا, جو گیپ ہے بہت بڑا بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس وہ کم ہو جائے گا. زاہد فاروق ملک صاحب, آپ سے یہ ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ, اور ڈاکٹر صاحب بھی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ عملاً میرے خیال میں میاں شہباز شریف صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے جو پنجاب میں ایز اے چیف منسٹر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, اور ان کے نام کے ساتھ آتا ہے سپیڈ. امید کی جا سکتی ہے کہ میرے خیال میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اب کوئی اور ایکسپیرینس ہم نہیں کر سکتے, اب ہم کو پریکٹیکلی سٹیپ لینا پڑے گا, اور میرے خیال میں پرائم منسٹر لے کے رہیں گے. سٹیپس لیے بغیر ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. ہم ابھی بات کرتے ہیں زراعت کے اوپر سبسڈیز کی, ہم بات کرتے ہیں کہ جو ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری اب بن گئی ہے ان کو ہم رائد کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے ٹیکس نیٹ کی بات ہم نہیں کرتے. جو ہے ہمارا زرعی ملک ہے اور سب کچھ ہم کماتے ہیں, ان کو سبسڈائز بھی کرتے ہیں, لیکن اگر دیکھیں ریونیو جنریشن 70% آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں, دیہاتوں کا ساری کنسنٹریشن ساری آپ کی زراعت کے اوپر ہے, وہاں سے ٹیکس کتنا آتا ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ریل اسٹیٹ نے کہاں تک ترقی کی ہے, اور ایک گھر بناتے ہیں اور کروڑوں روپے کماتے ہیں, لیکن ٹیکس ان کا دیکھ لیں کہیں بھی نہیں ہے. تو جہاں ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہاں پہ ہم نے ٹیکس نیٹ کے پیپر لے کے آنا ہے. ایک عام آدمی ریڈی باندھ, وہ اگر موبائل چارج اپنا 100 روپے کا کرتا ہے, آپ وہاں سے 30 روپے تو کاٹ لیتے ہیں, وہ تو دیر ہے, لیکن جو ملینز کما رہے ہیں, جو بلینز کما رہے ہیں, ان کے اوپر چیک کیوں نہیں ہے. آپ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی FPR کو اور ڈیجیٹلائز کرنا ہے. آپ کا ID کارڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں, ایک 100 روپے کا کارڈ, ٹیکس تو چلا جاتا ہے, لیکن وہ ٹیکس اس کے ID کارڈ کے اوپر اس کے خزانے میں, اس کے ریکارڈ میں کیوں نہیں جاتا؟ ریکارڈ میں آنا چاہیے اس کا. ایسا پوری دنیا میں نہیں ہوتا. کہیں بھی ٹیکس کٹتا ہے تو اس کی ہسٹری بن رہی ہے کہ یہ بندہ اتنا ٹیکس دے رہا ہے. یہاں پہ FPR کے ریفنڈ کا ہی مسئلے نہیں ہمارے حل ہوتے. کچھ لوگ دیتے نہیں ہیں, اور جو دے رہے ہیں وہ اتنا نہیں دے رہے جتنا وہ کما رہے ہیں. تو اگر ہم نے بولڈ سٹیپ لینے اور غریب کو ہی ہم نے مزید دبانا ہے تو پھر آپ اپنی معاشیت کو بہتر نہیں کر سکتے. یہی بات جو کمانے والے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ, آپ کے آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو کمانے والے ہیں ان کو ہم وہ کریں. ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ سے, ماہر معیشت ہیں آپ, یہ اگر ریفارم کی بات ہو رہی ہے اور FBR کی, ساری انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ٹیکس شو کیا جاتا ہے, آتا کتنا ہے, اور اس کے بعد یہ سارا, تو اس FBR کو ریفارم کرنے کی باتیں جب ہو رہی ہیں تو کس طرح آپ امید کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ میں تو بڑا سادہ سا انسان ہوں, سادہ سی گفتگو کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, میں آسٹریلیا سے PhD کی تھی اور میں نے وہیں پہ ٹریننگ بھی حاصل کی اور سرکار کے لیے کام بھی کرتا تھا بیفور آئی کیم ٹو پاکستان. انہوں نے ابھی ایک اپنا آسٹریلین ٹیکس آفس کا ہیڈ اپوائنٹ کیا ہے.
پوری دنیا میں اس کو ڈھونڈا, کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ کیوں جی آپ پوری دنیا سے ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستان میں آج آپ کہیں کہ ہم پوری دنیا سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں ایک ٹیکس کا ہیڈ, آپ دیکھیے کہ کتنی انگلیاں اٹھیں گی. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ گورنمنٹ میں کمپٹنس بلڈ ہو. ایکچولی ہم نے اپنے مائنڈ کو ہی نہیں پریپیئر کیا. پہلی سوچ یہاں پہ توڑ دیں. پھر انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, اور آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے اس کو 7 سال کے لیے اپوائنٹ کیا ہے اس شخص کو, اور وہ اگلے 7 سال جو آسٹریلیا کی پارلیمان اور حکومت ہے, ہمارے ہی طرح کے ہیں وہ لوگ بالکل, اس کو ایک ہدف دے گا کہ یہ آپ نے پورا کرنا ہے اگلے سال کا, اور پھر اہداف اگلے 7 سال کے لیے. اس طرح ادارے بنتے ہیں. آپ نے پچھلے 6 سال میں کتنی دفعہ ایف بی آر کے ہیڈ کو تبدیل کیا ہے؟ لک انٹو یور سیلف, انٹروسپیکشن کیجئے. آپ اس لیے نہیں یہاں پہ کھڑے کہ پاکستان میں معدنیات نہیں ہیں یا پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ نے کبھی بھی ان لوگوں کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے پر پھیلا کر بڑی خوشنودی سے کام کریں. غلطیاں بھی کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے 5-6 ہیڈز ہم نے 5-6 سالوں میں تبدیل کر دیے ہوں گے. I mean that's a serious matter for me. So پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ کن لوگوں نے یہ جو اگلے 5 سال کی تبدیلی کا امر ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا ہے. ان کو چوز کرنے کے لیے بہت کیئرفلی, یہ ایک اگین this will be the defining moment. پاکستان ایک کمپٹنس کرائسس میں ہے, باقی سب کرائسس مینیفیسٹیشنز ہیں. پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس سال 9% بھی نہیں ہوگا اپنے جی ڈی پی کا. یہ ناکافی ہی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اس سال 8500 ارب روپے کا خسارہ کھڑا کرے گا, اور فیڈرل فسکل فریم ورک بروکن ہے. آئی ایم ایف نے آپ سے NFC پہ نگاہ ڈالنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے. 30 سے 50% ٹیکس گیپ ہے, یعنی کہ جہاں ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں کلیکشن نہیں ہوتی. ٹیکس ایگزیمپشنز ہم نے اپنے اکنامک سروے میں لکھی ہیں. پاکستان کی حکومت کو کہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2240 ارب روپے کی ہیں, اس میں سے 1000 ارب تو آسانی سے اڑا دیجئے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا میرے دوست نے ٹھیک ذکر کیا, 22% ہے پوری اکانومی کا, 2 سے 4 ارب روپیہ کلیکٹ ہوگا. اگر نہیں دینا ٹیکس تو آئی ایم ایف سے مانگ کے زندگی کاٹ لیجئے. پاکستان کا جو اس وقت ریئل اسٹیٹ, ریٹیل, ٹریڈ, یہ بہت بڑا ایک گنجائش رکھتا ہے, اور ان دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہمیں زنجیریں ڈیٹ کی توڑنی ہے تو ان کو یہ رول پلے کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ اگر بتا دیں کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ریفارم بڑی ضروری ہے, اور جو ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا ان کو فائدہ ملتا ہے. اب ایک بات اس میں کی گئی, آپ نے ایگریکلچر کی طرف اشارہ کیا ہے, 3 سٹیپس کو انہوں نے ایک کسان کے لیے رکھا ہے کہ فارمر کو فائدہ ہو. اچھا سیڈ ہم اس کو دیں, اور فرٹیلائزر کو جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں, جو مینوفیکچرر ہیں ان سے ہٹا کر ڈائریکٹ ان کو دیا جائے, تو یہ بہتر نہیں ہے؟ جی دیکھیے, یہ بات بالکل درست ہے. میں پھر کہوں گا کہ آغاز چیزوں کا اس طرح کر سکتے ہیں. ایگریکلچر پہ ایک بڑی ڈیپ سٹڈی کیجئے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 30% ویسٹ ہو جاتی ہے فارم ٹو مارکیٹ آؤٹ پٹ, 30%. ایگزیکٹلی. ٹھیک, ذرا سوچئے نا کہ کیا قیمتیں کم کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ 30% بھی پہنچ رہی ہو تو پیاز کی قیمت آج 300 روپے یا 350 روپے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سوچئے, بہت کمپریہنسو اور ڈیپ کام کرنے پڑیں گے اگر 5 سال بعد مختلف دیکھنا ہے. ورنہ میں آپ کو پھر کہوں گا کہ 3 سال بعد ایسا دکھ رہا ہوگا کہ چیزیں ویسی نہیں ہوئیں, کیونکہ پچھلے 10, 20, 30 سال کی میں نے ایک سرکلر ڈیٹ کی پرفارمنس رکھی ہے. میں ایسی کئی پرفارمنسز رکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے. بیکاز ہماری ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے, اور میری دل سے خواہش ہے کہ یہ کامیاب ہو, پاکستان کامیاب ہو. سب پارٹیز کو ایک موقع ملا ہے, they are all in the parliament. اگر یہ آپ کام کریں گے تو پھر آپ کو ٹیم لانی پڑے گی جو ایف پی آر کی سرجری کرے. ابھی بھی میں دوسری چیز جو دیکھتا ہوں, مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے, ابھی بھی ہم دنیا سے ڈھونڈ رہے ہیں, اس سے کنسلٹنٹ لے لیں, اس سے مانگ لیں. ذرا جا کے دیکھیے کہ کتنے پروگرام ایف بی آر کے اندر فوراً چلے ہیں, فوراً, جن کے $300 ملین لے لیا, $400 ملین لے لیا, اور کھڑے کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ مشکل سے 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. میرا خیال ہے جب علاقے کے ممالک کو دیکھیں گے تو بالکل دکھائی دے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل اس وقت آپ ایڈ کر دیں, ایک شارٹ کمنٹ ایڈ کر دیں. آپ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس تو نہیں ہے کہ جس نے ڈھونڈ کے لانا ہے. جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے وہ ٹیکس دے نہیں رہے.
جن کے اوپر جتنا بنتا ہے وہ اس سے زیادہ دے رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے جوائن کیا. زاہد فاروق صاحب آپ نے جوائن کیا. جاوید صدیق صاحب آپ نے مجھے جوائن کیا, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. ناظرین آج اس پر تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنا انپٹ دیا, جس طرح ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے اپنی جو ہے رائے کا اظہار کیا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ اس روڈ میپ پہ عمل بھی ہو اور اس کے رزلٹ بھی آئیں. اپنے میزبان شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.